تھوڑا بہت علم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو شیپنگ میں یہ ہم نے ایکسپلین کر دیا. کاسٹنگ ہے, مولڈنگ ہے, ڈیفارمیشن پروسیسنگ ہے, پاؤڈر میتھڈز ہے, کمپوزٹ فیبریکیشن میتھڈز ہے, ریپڈ پروٹوٹائپنگ سسٹم ہے, مشیننگ ہے. ٹھیک ہے, پھر جائننگ ہے, پھر مختلف قسم کی جائننگ میں ہم نے ایڈہیسو وغیرہ ہم نے ایکسپلین کر دیا. فنیشنگ ٹریٹمنٹ ٹو امپروو انجینئرنگ پراپرٹی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہم اس سے پراپرٹی بھی امپروو کرتے ہیں, لیکن دوسرا امپارٹنٹ جو اس کا مقصد ہے فنیشنگ ٹریٹمنٹ دیٹ انہینس ایسٹیٹک. ٹھیک ہے, ایسٹیٹک پراپرٹی اس سے انہینس ہوتے ہیں, مطلب یہ اچھا نظر آتا ہے. اگر آپ جوائننگ کر لیں فنیشنگ نہ کر لیں تو وہ اس کی ایسٹیٹک پراپرٹی صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ساتھ اس کی ایسٹیٹک پراپرٹی انہینس ہوتے ہیں. اب مختلف قسم کے پروسیس جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی تھوڑی بہت. کاسٹنگ اس کو اگر ہم ایک ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے, کیونکہ اس ایک پروسیس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, لیکن میں صرف آپ کو سمرائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, باقی آپ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ بکس میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, نیٹ پہ بھی موجود ہے, کسی بھی جگہ سے آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. صرف لیکچر میں تھوڑا بہت آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سینڈ کاسٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مولڈ ہے, یہاں پہ یہ مولڈ کیویٹی ہے. ٹھیک ہے, جو مولٹن میٹل ہے, میٹل کو ہم نے میلٹ کیا ہے اور اس میں ہم ڈالتے ہیں, یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں اور یہاں پہ یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پارٹنگ لائن کہتے ہیں, کیونکہ مولڈ کے دو حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اپر پارٹ اور ایک لوور پارٹ. یہ ہمارے ساتھ مولڈ کیویٹی ہے. تو مولٹن میٹل کو ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں اور فائنل شیپ یہاں پہ ہمارے ساتھ فائنل شیپ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم آپ نے پاؤنڈری شاپ میں ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا کہ یہاں پہ جو ویکیوم وغیرہ پروڈیوس, یہاں پہ جو ہمارے ساتھ جو ببلز آتے ہیں یا مختلف قسم کی پیلر کی چیزیں آتے ہیں, اس کو ہم ریموو کرتے ہیں مختلف قسم کی وینڈرنگ کی مدد سے, اور دوسری اس کے پروسیسز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ورکشاپ میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈائی کاسٹنگ ہے. ڈائی کاسٹنگ یہاں تھرو ہائی پریشر ہم مولٹن میٹل یہاں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ہم پریس کرتے ہیں. یہاں پہ ہم فورس لگاتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ مولڈ کیویٹی ہوتا ہے اور فائنل شیپ یہاں پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح انویسٹمنٹ کاسٹنگ یہ ہم نے پڑھا کہ مختلف قسم کے سیرامکس پروڈکٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ساتھ ریفریکٹری سلری ہے. مطلب یہ اس کا راستہ یہاں پہ یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اس کا فائنل ابھی تک دیکھ لیں, یہاں پہ ہم نے ڈال دیا اور یہ مولٹن میٹل یہاں پہ آ گیا اور فائنل شیپ یہاں پہ بنتا ہے. پھر اس کو ہم ہٹاتے ہیں, یہاں پہ ہم ویکیوم کریٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں پیلر نہ آ جائے, مطلب اس میں ببلز وغیرہ نہ آ جائے. اس ببل ریموو کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ویکیوم کریٹ کرتے ہیں. اس کی مدد سے اگر ببلز وغیرہ آ جائے تو پھر جو پروڈکٹ بنتا ہے اس میں پیلر آسانی سے ہوتا ہے. یہ لو پریشر کاسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈالتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ فائنل پروڈکٹ یہاں پہ بنتا ہے. مختلف یہاں پہ ہم ہیٹ ٹریٹمنٹ پروسیس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کاسٹنگ پروسیس ہے. دوسرا ہمارے ساتھ مولڈنگ پروسیس ہے. تو مولڈنگ پروسیس ہم نے انجیکشن مولڈنگ کر دیا. انجیکشن مولڈنگ یہ آپ ادھر دیکھ لیں, یہ گرینولر پالیمر ہے. گرینولر پالیمر دانے دار پالیمر دانے شکل میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آتے ہیں, پھر یہاں پہ یہ اسکرو ہے, یہ روٹیٹ ہوتا ہے اور یہ پالیمر اس اسکرو کی مدد سے, اسکرو کی روٹیشن کی مدد سے یہاں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے ساتھ بلو مولڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو بلو مولڈنگ میں ہمارے ساتھ یہ بلینک ہوتا ہے, اس کو ہم کمپریس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ مولڈ بنتا ہے. اس طرح ہمارے ساتھ پالیمر ایکسٹروژن ہے. تو ایکسٹروژن کی مدد سے ہم اس کا تھکنس چینج کر سکتے ہیں. پریشر اسکرو ہے, پریشر اسکرو ہے, تو یہاں پہ ایکسٹروژن ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ رولر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایکسٹروژن ہے. ان دونوں پارٹس کے درمیان اس پہ فورس اپلائی کیا, پریشر اپلائی کیا ہے, اور یہ ہمارے ساتھ یہ فائنل پروڈکٹ بنتا ہے. یہاں پہ آتا ہے اس رولر کی مدد سے, یہ یہاں پہ آتا ہے. اس طرح یہ تھرمو فارمنگ ہے. تھرمو فارمنگ اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ہم اس پہ ہیٹ سپلائی کرتے ہیں. ہیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے تاکہ جو شیٹس بنتے ہیں, یہاں پہ جو شیٹ بنتے ہیں وہ اگر ہم ہیٹ اپلائی کر لیں تو یہ آسانی سے اس کا شیپ چینج ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں تھرمو فارمنگ. فارمنگ مطلب مختلف قسم کے شیپ, اکثر اس میں مختلف قسم کے پلیٹس بناتے ہیں. یہ پلنج ہے. اب یہاں پہ ہم اس کو ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں, ہیٹر ہے, تو جب اس کا ٹمپریچر انکریز ہو گیا تب اس پلنجر سے اس پہ فورس اپلائی کر دیا تو آسانی سے یہاں پہ شیپ بنتا ہے.
تو یہ ہم اس کو ہم کہتے ہیں تھرمو فارمنگ. تھرمو مطلب اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں. اس طرح مختلف قسم کے ڈیفارمیشن پروسیسز ہیں. یہ ہمارے ساتھ فورجنگ ہے. فورجنگ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فورس اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اس پہ فورس اپلائی کرتے ہیں تو فورس کی مدد سے یہاں پہ مختلف قسم کے شیپ بن سکتے ہیں. یہ آپ نے ایک کیوب لے لیا, یہ آپ کو نظر آتا ہے, کیوب آپ نے لے لیا, فورجنگ کی مدد سے آپ نے یہ شیپ بنا لیا جو آپ کو یہاں نظر آتا ہے. اس طرح یہ رولنگ ہے. دو رولر کی مدد سے آپ نے اس پروڈکٹ کو بند کر دیا اور پھر اس لوڈ اپلائی کر دیا تو اس سے فائنل شیپ یہاں پہ بنتا ہے. اس کا تھکنس ڈیکریز ہوتا ہے اس ہیوی رولر کی مدد سے. ٹھیک ہے, یہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے. فائنلی ہمارے ساتھ یہ شیپ بن گئی. اس طرح ہمارے ساتھ ایکسٹروژن ہے. ایکسٹروژن آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا. اس کو ہم ایکسٹروڈ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم ایکسٹروڈ کرتے ہیں, یہ فائنل اس طرح شیپ بناتے ہیں. اسپننگ, یہ روٹیٹ ہوتا ہے اور اس سے فائنل شیپ بنتا ہے. روٹیشن کے بعد یہ چک ہے, یہ چک روٹیٹ ہوتا ہے اور اس سے ہمارے ساتھ جو بھی ریکوائرڈ شیپ ہو وہ ہم اس سے بناتے ہیں. اس طرح پاؤڈر پروسیسنگ ہے. تو پاؤڈر پروسیسنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ اس میں سینٹرنگ پروسیس ہے. تو سینٹرنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے ساتھ سینٹرنگ ہے. سینٹرنگ میں ہم دو چیزیں کرتے ہیں. سینٹرنگ سے پہلے ہم کمپیکشن کرتے ہیں. پاؤڈر کو ہم کمپیکٹ کرتے ہیں ہائی پریشر سے, عموماً 800 میگا پاسکل پہ. اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, اس سے بھی کم بھی کر سکتے ہیں. اس کی کنڈیشن کو ہم دیکھیں گے. اور پھر فرنس میں اس کو ہیٹ کرتے ہیں, سینٹر کرتے ہیں 900 ڈگری سینٹی گریڈ, 950 1000 ڈگری سینٹی گریڈ. لیکن اتنے ٹیمپریچر پہ سینٹر کرتے ہیں جو اس کے میلٹنگ پوائنٹ سے کم ہو. اس کو ہم دیکھیں گے. یہاں پہ ہارڈ آئسوسٹیٹک پریسز ہیں. ہارڈ آئسوسٹیٹک پریس, ہارڈ ہائی ٹیمپریچر اور پریشر پہ ہم اس کو پریس کرتے ہیں. یہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو ہم پریس کرتے ہیں. یہ پاؤڈر ہے, یہ آپ کو نظر آتے ہیں پاؤڈر کی یہ پارٹیکل ہے. تو اس پارٹیکل کو ہم ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پہ کمپریس کرتے ہیں اور فائنل شیپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھ لیں جو پروڈکٹ جو چیز بھی آپ پاؤڈر میٹالرجی سے بناتے ہیں تو پھر آپ اس کی پوراسٹی چیک کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوراسٹی کو کم سے کم کر لیں. اس میں جو پورس ہوتے ہیں اس پورس کو ہم کم کرتے ہیں. اگر ادھر آپ کو نظر آتا ہے, ادھر آپ کو نظر آتا ہے اس میں پورس آپ کو نظر آتے ہیں, تو اس کو ہم ہائی پریشر ہائی ٹیمپریچر سے کمپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم پورس منیمائز کرتے ہیں. ہم ختم نہیں کر سکتے جتنا بھی ہم ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشر پہ پریس کر لیں, لیکن ہم اس میں پوراسٹی ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ پاؤڈر انجیکشن میتھڈ ہے. مطلب اس میں یہاں پہ ہم پاؤڈر انجیکٹ کرتے ہیں. اس کی مدد سے اسکریو کی مدد سے یہاں پہ گرین پاؤڈر آتے ہیں. پاؤڈر یہاں سے آتے ہیں, یہ اسکریو روٹیٹ ہوتا ہے, اسکریو کی مدد سے یہاں پہ پاؤڈر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشر پہ شیپ بناتے ہیں. اس طرح سلپ کاسٹنگ پہ بھی ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم اس کو ہم میلٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ آتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اس سے فائنل شیپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ہم سینٹرنگ کرتے ہیں. سینٹرنگ یہاں پہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ یہ پاؤڈر پروسیس ہے. اس طرح کمپوزٹ فیبریکیشن پروسیس ہے. تو اس سے مختلف قسم کے کمپوزٹ فیبریکیشن میتھڈس کا مطلب یہ ہے, یہ ہمارے ساتھ فلامنٹ بائنڈنگ ہے. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ جو روٹیٹری شیپ پر راڈی روٹیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ دو قسم کی چیزیں یہاں پہ وائنڈ ہوتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ میٹرکس ہے اور ایک ہمارے ساتھ فائبر ہے. کمپوزٹ کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک کو ہم فائبر کہتے ہیں جو اسٹرینتھ کے لیے ہوتے ہیں, دوسری پارٹ کو ہم میٹرکس کہتے ہیں جو پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں, جس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. لیکن مین کام فائبر کا ری انفورسمنٹ ہے اور میٹرکس کا پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے فائبر آتے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے میٹرکس آتے ہیں, یہ روٹیٹ ہوتا ہے, یہ اس کے اوپر آتے ہیں اور فائنل شیپ اس سے بنتا ہے. اس طرح یہاں پہ ہم اسپرے کرتے ہیں, رول اینڈ اسپرے لے اپ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ میٹرکس ہوتا ہے, فائبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم اسپرے کرتے ہیں میٹرکس کے اوپر اسپرے کرتے ہیں اور فائنل شیپ بنتے ہیں کمپوزٹ مٹیریل کا. ٹھیک ہے, اس طرح ویکیوم اینڈ پریشر بیگ مولڈنگ. ٹھیک ہے, ویکیوم اینڈ پریشر بیگ مولڈنگ. تو ویکیوم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم
प्रेशर को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, प्रेशर ख़त्म करते हैं, ठीक है, मतलब अंदर से प्रेशर ख़त्म करते हैं। वैक्यूम जिस तरह हमारे साथ वैक्यूम करने से होता है, जहाँ पे हम हमारे साथ प्रेशर जीरो होता है। इसके बाद जब हम फाइनल शेप बनाते हैं तो हाई प्रेशर पे, जब हम फाइनल शेप बनाते हैं तो हाई प्रेशर पे मोल्डिंग करते हैं और फाइनल शेप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रूलर की मदद से, आपको कहते हैं डायस की मदद से हमारे साथ यहाँ पे ये फाइबर है और ये बाहर वाली ये मैट्रिक्स मटेरियल है। तो रूलर की मदद से ये यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर चस्पा होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की कंपोजिट मटेरियल हम कंपोजिट फैब्रिकेशन मेथड से बनाते हैं, जिसमें हमारे साथ फिलामेंट बेंडिंग है, रूल एंड स्प्रे लेआउट है, वैक्यूम एंड प्रेशर बैग मोल्डिंग है और पल्ट्रूजन है, ठीक है। तो इससे हम मुख्तलिफ किस्म के कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं। इस तरह रैपिड प्रोटोटाइप, तो रैपिड प्रोटोटाइप में हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं और इससे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिपॉजिटिंग मेथड, डिपॉजिटिंग आपको पता है कि डिपॉजिटिंग मेथड में हम इसको हीट करते हैं और इस फिर आयंस ये आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होता है और इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ दूसरा SLA मेथड है। तो SLA मेथड में हम लेज़र की मदद से हम शेप बनाते हैं, ठीक है। लेज़र की मदद से हम फाइनल शेप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो लेज़र आपको पता है कि रेज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ फाइनल शेप बनता है। इस तरह डायरेक्ट मोल्ड मेथड की मदद से, और इस तरह लेमिनेशन ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर, लेमिनेशन से हम स्मॉल लेयर बनाते हैं, जिस तरह 10 प्लेट्स होते हैं। लेमिनेशन की मदद से हम ये भी लेज़र प्रोसेस है, लेमिनेटिंग ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ये भी लेज़र प्रोसेस है। लेज़र के थ्रू हम बिल्कुल थिन शीट्स बनाते हैं इसकी मदद से। तो ये भी लेज़र वाली टेक्निक्स है, ठीक है। रेज यहाँ पे आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं और यहाँ पे हमारे साथ बिल्कुल थिन शीट्स बनते हैं मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल की। इस तरह हमारे साथ मशीनिंग ऑपरेशन है। तो मशीनिंग ऑपरेशन में हमारे साथ मशीनिंग ऑपरेशन में मैंने आपको बता दी मुख्तलिफ किस्म की मशीनिंग ऑपरेशन है। टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग में आपको बता दिया कि टर्निंग में डाया डिक्रीज होता है, ठीक है। इस तरह मिलिंग मशीन से हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेस कर सकते हैं। ड्राइंग, ब्लैंकिंग, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो डीप ड्राइंग आपको पता है, ठीक है। ड्राइंग से मुख्तलिफ किस्म शेप बना सकते हैं, उसका डाया हम डिक्रीज करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की शेप उससे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस होल के थ्रू इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं, यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं, ये डाया है, इसके अंदर हम इसकी डाया डिक्रीज करते हैं। ब्लैंकिंग में हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे हम ये मुख्तलिफ शेप ब्लैंकिंग की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पे बेंडिंग है, 3 पॉइंट बेंडिंग है, एक पॉइंट पे हम लोड अप्लाई करते हैं, 2 पॉइंट पे ये रखा होता है, तो 3 पॉइंट बेंडिंग की मदद से इसका शेप चेंज करते हैं। स्ट्रेचिंग की मदद से भी हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, इसका लेंथ इंक्रीज होता है, शेप चेंज होता है। इस तरह इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ठीक है, इससे हमारे साथ ये वर्टिकल टाइप मशीन है, इससे हम मुख्तलिफ किस्म की शेप बनाते हैं। इस तरह वाटर जेट कटिंग, इस वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हर एक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिटेल है, ठीक है। इस तरह जॉइनिंग ऑपरेशन है। तो जॉइनिंग में एडहेसिव है, एडहेसिव मैंने आपको बता दिया, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ ये एडहेसिव है। एडहेसिव की मदद से मुख्तलिफ किस्म की ग्लूज है, उसे हम दो पार्ट को ज्वाइन करते हैं फास्टनर की मदद से, जिस तरह मैंने आपको रेबिट का बता दिया। तो रेबिट की मदद से हम दो मटेरियल को फास्ट करते हैं। इस तरह वेल्डिंग, मुख्तलिफ किस्म की वेल्डिंग है। इस तरह हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की TIG वेल्डिंग है, MIG वेल्डिंग है, हार्ड बार पॉलीमर वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है। तो इससे हम मुख्तलिफ किस्म की जॉइनिंग करते हैं। फिनिशिंग ऑपरेशन, मैकेनिकल पॉलिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट, कार्बोराइजिंग और एनोडाइजिंग, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की ये मैंने आपको के सामने एक्सप्लेन कर दिया कि इससे हम फाइनल शेप बनाते हैं जो पॉलिश्ड हो, ठीक है। और इसका थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ की भी है, ठीक है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के ये भी फिनिशिंग प्रोसेस है। पेंट स्प्रेइंग,
پینٹ ہم اس کے اوپر اسپرے کرتے ہیں. پالیمر پاؤڈر اسپرینگ یہ بھی اسپرینگ پروسیس ہے. سلک اسکرین پرنٹنگ, ٹھیک ہے, اس طرح پیڈ پرنٹنگ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کے پروسیسز ہیں. پروسیسز میں ہمارے ساتھ 3 کیٹیگریز ہیں. پہلے ہم شیپ بناتے ہیں, پھر اس کو ہم جوائن کرتے ہیں, اور آخر اسٹیج میں اس کی اسٹیٹک انہینسمنٹ کے لیے اس کی پالشنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا بہت ڈیٹیل تھا جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا.